آج کا دور ہے، پوری دنیا میں نوجوان موجود ہیں، عربوں میں بھی، ہمارے درمیان بھی، اور پوری ورلڈ میں ان نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جو مسلمان ہیں، اسلام نے اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کس طرح کتنی روشنی موجود ہے اور اس سے استفادہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، ہمارے علماء، ہمارے اسکالرز اور دین کو جاننے والے لوگ اس روشنی کو نکال کر لوگوں تک کتنا اور کیسے پہنچا سکتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں، اس پر کتنا کام ہو رہا ہے، اس پر ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ گو ایڈ سر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کی عادل بھائی، ہم سب اہل اسلام اللہ جل وعلا کا شکر ادا کریں اسلام جیسی نعمت پر، نبی علیہ السلام کی امتی ہونے پر۔ بے شک رب ذوالجلال کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو ہم تمہیں اور عطا کریں گے۔ بالکل، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، نعمت ہدایت ہے، توفیق ہے۔ بے شک رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم میں اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم سبحان اللہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کرتے ہوئے ان میں ایک رسول بھیجا انہی کی جنس سے، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر انہیں سناتا ہے اور ان کے نفوس کا ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک اس سے پہلے کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ہم سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ بے شک میں اپنے تمام بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں کے نام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم ایمان میں پختہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے، رب ذوالجلال ہمیں استقامت عطا فرمائے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا اصحاب کہف کے متعلق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ عادل بھائی، اس وقت جب کہ فتنے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور فتنے دو طرح کے ہیں، شہوات کے اور شبہات کے، ایک مسلمان نوجوان کو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی ہر طرح سے حفاظت کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور ساتھ ساتھ ہم اس بات کو، اس چیز کو سمجھیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ جی شیخ صاحب، اس میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ ابتدائی طور پر باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بہت شاندار آپ نے جملہ اس میں بولا کہ فتنے دو طرح کے ہیں، شہوات کے بھی ہیں، شبہات کے بھی ہیں، اور یہ دونوں آج کل ہمارے نوجوانوں میں موجود ہیں۔ یعنی شبہات تو اس طرح کے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بھی شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اس وقت جو یورپ کی صورتحال ہے، خصوصاً فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کتنی رول ماڈل ہو سکتی ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ اور دوسرا میں آپ سے اسپیسیفکلی یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کا ایکسپوئر بہت زیادہ ہے، آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے، آپ نے ٹریول زیادہ کیا ہے، زیادہ آپ نے کام کر رکھا ہے دین کا، یہ جو سیرت طیبہ ہے یا دین کے پہلو ہیں، اس پر من حیث القوم پوری دنیا میں مسلمان کتنا عمل کر رہے ہیں؟ پہلی بات عادل بھائی جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ فتنوں کے تعلق سے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ نوجوان طبقے میں خواتین بھی شامل ہیں اور بھائی بھی شامل ہیں۔ جی،
سب سے پہلے ہم اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا خود مطالعہ کریں. آپ علیہ السلام کے اسوے کا خود مطالعہ کریں. رب ذوالجلال نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے ہمارے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے. نبی علیہ السلام نے بنی و انسان کو جینے کا ایک سلیقہ طریقہ بتلایا ہے، سکھلایا ہے. حتیٰ کہ ادنا سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں عادل بھائی، جی عقیدے سے لے کر استنجا کرنے تک نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی ہے کہ تم نے استنجا کس طرح کرنا ہے. تجارت کے معاملے میں، ازدواجی زندگی کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، ہر شے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بتلائی ہے، سکھلائی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں ہر وہ راستہ بتلا دیا ہے جو جنت میں لے کر جانے والا ہے، اور ہر راستے سے خبردار کر دیا جو جہنم کی طرف جانے والا ہے. نبی علیہ السلام نے ہر طرح سے امت کی خیر خواہی فرمائی ہے. اب ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور کوشش کریں کہ ہر معاملے میں زندگی کا ہر چیپٹر ہو، کوئی پہلو ہو، ہم آپ علیہ السلام کی اتباع کریں. اچھا شیخ صاحب، اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے ماشاءاللہ چیزیں بیان کی ہیں. یعنی میں سوال اسپیسیفکلی کچھ کر رہا تھا، اس میں ابھی جو آپ نے ایک دعا بتلائی، یا مقلب القلوب ثبت قدمی یا قلبی علی دینک، یہ آج میں پڑھ رہا تھا. بھارت کی ایک خاتون ایکٹریس تھیں، اور وہ ایکٹنگ کرتی تھیں، اور اس طرح کا ثنا خان ان کا نام تھا. تو گزشتہ دنوں وہ دین کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور شوبز سے اور ایکٹنگ سے توبہ کی. تو ایک رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ اس طرح بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان تھی، وہ کہتی تھی میں ایکٹنگ بھی کرتی رہی، شوبز میں بھی گئی، گانے بھی ہم جو ہے وہ گاتے تھے اور ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن میں چونکہ مسلمان تھی اور جب نماز کبھی پڑھتی تھی کبھی پڑھتی تھی تو ایک دعا مجھے والدہ نے سکھا رکھی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کو میں پڑھ لیتی تھی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی اس دعا نے بدل دی ہے. نوجوان ہے، ایکٹریس ہے، بڑا نام ہندوستان کا رہا، لیکن اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ دین کی طرف آ گئی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں زائرہ وسیم بھارت کی ایکٹریس ہیں، انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ نوجوانی کے عالم میں ہی دین کی طرف آ گئے. تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس طرح دین سے. دعا جو ہے یہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، کیونکہ جب ہم اس چیز پر یقین کر لیں کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، ہم یہ پڑھتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، رب سے مانگتے رہیں کہ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ السلام ہر روز یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، عفت کا، پاک دامنی کا اور غنا کا. اللہ اکبر. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا اپنے تمام بھائیوں اور قابل احترام بہنوں سے کہ اس وقت جو کہ فتنے کا وقت ہے، فتنے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہم اپنے دین کی طرف پلٹیں. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو. رب ذوالجلال و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب ذوالجلال سے استقامت طلب کرو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کیا کرو، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے. الہ العالمین ہمیں دین کا فہم عطا کر، کیونکہ زندگی بڑی مختصر اور قیمتی ہے، اور یہ زندگی ہر انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے، دوسری دفعہ نہیں ملتی. آج عمل ہے، حساب نہیں. کل حساب ہوگا، عمل نہیں.